حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آپ کے آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نشاور فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ آج ہمارے آپ کے آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی رات ہے، 12 ربیع الاول کی رات ہے، اور اس بابرکت محفل میں آپ کا شرکت فرمانا، شریک ہونا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے۔ اور ہم ہی نہیں، اور بھی مخلوق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والی، 1,24,000 پیغمبر، 18,000 عالم، 313 نبی، سب مخلوقوں میں سرکار کے چاہنے والی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے اور کیسے پیارے نبی جو آپ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے گھر پیدا ہوئے، رونق افروز ہوئے، 12 ربیع الاول صبح صادق دن پیر کا رونق افروز ہوئے، اور آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ ہمارا بچہ نار کٹایا، غسل کیا، آنکھوں میں سرما لگایا، اور آپ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے چند سیکنڈوں کے بعد، لمحے کے بعد آپ سجدے میں گر گئے اور فرمایا یا رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ اور بخشنا کس چیز کو کہتے کہ یہ امت مجھے دے دے، یعنی کوئی پڑھتا ہے کوئی چیز تو یہ ہمیں بخش دے۔ تو سرکار اللہ تعالیٰ سے فرما رہے اے میرے محبوب، اے میرے رب یہ امت تو مجھے دے دے۔ قربان جائیں، پیدا ہوتے ہی آپ فرما رہے ہیں کہ یا رب حبلی امتی، کیسے پیارے نبی۔ ہم اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، سبھی کی سالگرہ، اور یہ ہمارے آپ کے آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ سرکار کی آمد کی خوشی محبت کے ساتھ اپنے گھروں پر بھی منایا کریں، اور ایسی محفلوں میں شریک ہوا کریں۔ اور یہ آپ سب کا شریک ہونا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے۔ نہیں کون کس کی اتنی مصروفیت ہے کہ کون کہاں آیا جائے، اور یہی ہماری بخشش کا بھی بہانہ۔ اور ان محفلوں میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ فرشتے دنیا میں پھیل جاؤ، دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ اور بھی مخلوق آتی ہے، ہماری آپ کی نظر سے اوجھل ہے۔ اب دیکھیں کتنے فرشتے ہیں ہمارے آپ کے اوپر، ایک کاتبین، ایک نیکی لکھنے والے، ایک بدی لکھنے والے، بے شمار فرشتے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح صادق کو 70,000 فرشتے روز آتے ہیں، 70,000 فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر
صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور 70,000 شام کو آتے ہیں، جو ایک دفعہ آ جائیں گے انہیں دوبارہ موقع نہیں ملے گا، تا قیامت یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تو یہاں بھی فرشتے آئے ہوئے، اگر کوئی کہتا کہاں تو یہ دیکھیں کہ ہمارے کاندھوں پر ہے، اس پر تو ایمان ہے ہمارا۔ فرشتے ان محفلوں میں کہیں بھی چاہیں تھوڑے سے آدمی ہوں لیکن محبت والے، سرکار کی محبت والے ہوں تو فرشتے تو ضرور آتے ہیں اس محفل میں۔ اور اللہ کی مخلوق اور بھی ہیں، جنات بھی ہیں، وہ بھی آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں سرکار سے محبت کرنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں پھیل جاؤ دنیا پر، دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ فرشتے آتے ہیں رجسٹر لے کے، ہاتھوں میں رجسٹر ہوتا ہے، اور وہ سب پر جو محفل میں موجود ہوتے ہیں یا آنے والے ہوں یا چلے گئے ہوں، سب کے نام بلدیت کے ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ اور وہ جب محفل ختم ہوتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے مقام ہے، ڈائریکٹ کوئی نہیں جاتا لیکن مقام ہے، مقام رجسٹر دکھاتے ہیں میرے رب تیرے پیارے محبوب کی فلا فلا جگہ محفلیں ہو رہی تھیں، یہ فلا فلا نام کے تیرے بندے بلدیت کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، فلا فلا بندے جو اس محفلوں میں موجود تھے تو میں وہ میری محفلوں میں اور میرے محبوب کی محفلوں میں موجود تھے، میں ان کا وہ میرا ذکر کر رہے تھے، میں ان کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 90 نیکیاں ملتی ہیں، انمول فائدہ، بے مول فائدہ، بے مشقت کے فائدہ۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں 90 نیکیاں، اور اس کے علاوہ سبحان اللہ کے معنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سب فرشتے تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ معنی کوئی چیز ہم آپ دیکھیں، اچھی چیز ہو، کوئی بھی ہو، مخلوق میں ہو یا غیر مخلوق میں ہو یا کوئی پھل فروٹوں میں ہو تو کہیں سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی تعریف سبحان اللہ، سبحان بہت کے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے والے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا جو بندہ یا بندی مجھ کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر کے پکارتا ہے، اس کا ترجمہ یعنی اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، میں ان کو بھی پاک کر دیا کرتا ہوں۔ اور درود شریف پڑھنے والوں کے لیے جو درود شریف پڑھتا ہے، اے میرے پیارے بندو، میرا تم کھاتے ہو پیتے ہو، میری نعمتوں کو کھاتے پیتے ہو، تم بچوں کو جنتے ہو، جنے گئے ہو، تمہارا یہ کام ہے، اور میرا صرف اور صرف یہ کام ہے کہ میں ملائکہ کے ساتھ بیٹھ کر کیا پڑھتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ایمان والو، اے میرے بندو، میں ملائکہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے پیارے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں۔ اور اے میرے پیارے بندو، تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو، تم بھیجو گے تو تمہارے نامۂ اعمال میں انعام بھی دوں گا۔ حق تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی وحدانیت دکھائی، طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، اور بے ستون کا آسمان بنایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف مخاطب فرماتا اور فرماتا کہ اے بندو میرے اوپر بھیجو، میرے اوپر بھیجو، نہیں، میرے محبوب پر بھیجو، میرے محبوب پر بھیجو، انعام بھی دوں گا، 10 نیکیاں تمہارے نامۂ اعمال میں لکھ دوں گا، 10 بدیاں مٹا دوں گا۔ اور درود شریف ایسی چیز ہے، نماز میں درود شریف، وضو میں درود شریف،
کوئی دعا مانگو اس سے کوئی کلام الہی پڑھو تو اول آخر درود شریف پڑھو، مقبول ہو جائے گا۔ درود شریف ایسی چیز ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو ہمارا امتی ہمارے اوپر درود پاک بھیجتا ہے، پڑھتا ہے، بندی ہو یا بندہ، سب سرکار کی امتی ہے، تو میں ان کی درودوں کو محبت کے ساتھ جو مجھ پر درود پڑھتے ہیں ان کی درودوں کو میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ اب سننے کی بات یہ رہی، بھیجنے کی بات تو یہ سنی، اور سننے کی یہ بات رہی کہ دیکھیں بات وہ جو عقل سلیم میں سمائے۔ اللہ تعالیٰ قربان جاؤں، سورج اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، سورج جو ہے اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، وہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب کو غروب ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اوپر چلا گیا ہو، نیچے چلا گیا ہو، سائٹ میں اس سائٹ یا اس سائٹ میں ہو گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا، تابع ہے، اس کا کام ہے مشرق سے نکلنا اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ اب 2 مہینے کی سرکاری چھٹیاں ملتی ہیں، وہ کس وجہ سے کہ گرمی کے وجہ سے ملتی ہیں، گرمی کی وجہ سے۔ تو بعض سالوں کے جون جولائی کے مہینے میں شدت کی گرمی پڑتی ہے، اتنی گرمی پڑتی ہے کہ ہم اپنے کپڑے اتار دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، گرمی کی وجہ سے اپنے کپڑے اتار دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تو اس کی شعائیں ہم پر گرتی ہیں، اس کی شعائیں گرتی ہیں، اتنی تیز گرتی ہیں، ہم اپنے کپڑے اتار دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہر سال نہیں ہوتا، لیکن بعض جون جولائی کے ایسے مہینے ہوتے کہ لو جھپیڑے مارتی، گرمی شدت کی پڑتی، تو ہم اپنے کپڑے اتار دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں نا۔ اور کتنی بلندی پر سورج ہے کہ کوئی جہاز بھی نہیں جا سکتا، 70,000 برس کا فاصلہ ہے، 70,000 برس۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ 2 دن کا راستہ ہے، تو تابع سورج جو ہے ہمیں آپ کو اتنی گرمی پہنچا رہی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشقوں کے لیے اپنی نوری شعائیں نہیں پہنچا سکتے، نوری شعائیں۔ سرکار کا کرم ہے کہ آج ہم آپ سب ہے نا، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی، ہم بھی نہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن کوئی سبق تھا کہ پیدا کرنے کا، سرکار کو بھیجنے کا۔ تو مختصر اشارہ ہے، باقی ابھی ٹائم اتنا نہیں کہ ہم پورا بیان سنا سکیں، کہ اللہ تعالیٰ کو جب اپنی شکل دیکھنا منظور ہوئی، اپنی شکل دیکھنا کہ میں کیسا ہوں، جب تک آئینہ نہ رکھو جب تک وہ شکل نظر نہیں آتی، اور آئینہ رکھنے سے شکل نظر آتی کہ ہم کیسے ہیں۔ ہم دیکھیں بناؤ سنگار کرتے ہیں کہ ہمارے خط کیسا بنا ہوا، کیسے ہیں، ہم آئینہ رکھیں گے، ہم اپنی شکل نہیں دیکھ سکتے، آپ اپنی شکل نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ بے قرار ہوا کہ میں کیسا ہوں، اس نے سب سے پہلے اپنا نور سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 70,000 برس پہلے رکھا، ایک قندیل میں، وہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا۔ مختصر یہی ہے کہ سرکار 1,24,000 پیغمبروں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق ہوتے ہوئے 12 ربیع اول دن پیر کا صبح صادق کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیدا ہوئے۔ اب ہم سرکار کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور یہ بڑی بات ہے کہ ہم سب سرکار کی یاد منا رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات، بڑی شہادت کی بات ہے۔ یہ شفاعتیں ملتی ہیں، ایک تو ان محفلوں میں شفاعت ہے، اور دوسرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہماری قبر مبارک کا دیدار کر لیا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو مدینہ منورہ دکھائے، اور ہماری دعا ہے
ہم یہی دعا کر کے آئے تھے اللہ ہم جن کو جانتے ہیں ہمارے بیوی بچے بچیاں اور ہمارے عزیز اقربا دوست اور جتنے سنگی ساتھی ہیں اور جنہوں نے ہمیں دیکھا اور جنہیں ہم نے دیکھا یا رسول اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں سب کو اتنا عطا فرما کہ ہم بیوی بچوں کے ساتھ اس مدینہ منورہ میں حاضری دیا کریں تو یہ شہادت اللہ تعالیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اور سرکار کی محفل میں کسی محفل میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے یہ بھی بات کی کمی رہ جاتی کل کائنات کا مالک جس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے پیارے بندو سبحان اللہ آئے میرے پیارے بندو صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے پیارے بندو میں نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی میں نے کوئی احسان نہیں جتایا ہر طریقے سے نعمتیں جتائیں اب بیویاں تمہیں خدمت کے لیے عطا فرمائیں بچے کھلونے کھیلنے کے لیے عطا فرمائے بڑھاپے پر بازو بننے کے لیے عطا فرمائے میں نے کوئی احسان نہیں جتایا لیکن ایک احسان میرا یہ ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو محبوب ایک خاص چیز ہوتی ہے اور محبوب سرکار کی ریب دیتا ایسا محبوب تمہارے اندر میں نے بھیجا اپنا محبوب کوئی دکھاتا نہیں ہے اپنا محبوب کوئی دکھاتا نہیں ہے بیوی بھی محبوب اپنی بیوی کوئی اجاگر نہیں دکھائی اپنے محبوب کو میں نے تمہارے اندر بھیجا یہ میں نے احسان تم پر دیا تو ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ ایسی محفلوں میں بابرکت محفلوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں ایسی محفلوں چاہے چھوٹی ہو چاہے گھروں میں محفل ہو وہاں سے خالی کوئی نہیں جاتا یہ ہمارا ایمان ہے اور ہم کیا کیا بتائیں کہ سرکار نے کیا کیا مشاہدہ کرا دیا بتا دیا کہ ایسی محفل سرکار بتا رہے ہیں کہ ایسی محفلوں میں چاہے چھوٹی ہو چاہے 4 آدمی محبت کے ساتھ بیٹھے وہ رائے گا نہیں جاتی